بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ مائدہ کی ورس 15 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ کے تحت آج میرا موضوع گفتگو نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا بیان ہے۔ یہاں پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یاد رکھ لیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دو شانیں عطا کی گئیں، ایک شان بشریت ہے اور ایک شان نورانیت ہے۔ شان بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان نورانیت کا انکار کرنا سراسر گمراہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں مفسرین نے بڑی گفتگو کی ہے۔ جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت کئی اقوال کو نقل کیا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ نور سے کیا مراد ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور بھی آیا اور روشن کتاب بھی آئی۔ تو دو چیزوں کا ذکر ہوا۔ تو پہلا قول امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نقل کیا ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ نور سے مراد حضور کی ذات مقدسہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ دوسرا قول امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ دوسرا قول انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور تیسرا قول آپ نے یہ بھی نقل کیا ہے
کہ نور سے مراد اور کتاب مبین سے مراد یہ قرآن مجید ہے، یعنی نور بھی قرآن مجید مراد لیا اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن مجید لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے، کمزور ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں نور و کتاب مبین کا ذکر آیا ہے۔ جو واو ہے یہ عاطفہ ہے جو تغیر کو چاہتی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آیا۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 اقوال کو نقل کیا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے یہاں پہ یہ یاد رکھ لیں کہ نور سے مراد اسلام کو لیا ہے، ہدایت کو لیا ہے۔ جو اسلام ہدایت لے کے آیا ہے اس نور سے مراد یہ ہدایت اسلام ہے۔ لیکن جمہور مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت جو نور و کتاب مبین ہے، جو نور ہے، اس سے مراد حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو لیا ہے۔ اور یہ دلائل بن جاتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا کی گئی بشریت کے ساتھ، آپ افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے جو یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں۔ حضور بشر بھی ہیں جو قرآن کی آیات بینات سے ثابت ہے، اور اسی طرح حضور کا نور ہونا بھی قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ جو آپ کے سامنے آج میں دلائل رکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری شان نورانیت عطا کی گئی، اس میں مفسرین کے کیا اقوال ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں، انہوں نے کیا بیان کیا ہے، کتب میں کیا جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے۔ وہ دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، جیسے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جن کا وصال 310 ہجری میں ہوا، وہ اپنی تفسیر جامع البیان میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، ان سے خطاب فرمایا ہے۔ اہل تورات اور اہل انجیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی، یعنی نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید، کہ اہل کتاب تمہارے پاس وہ شخصیت بھی آ گئی جو ہدایت لے کے آئی ہیں، اور اس شخصیت کو جو کتاب قرآن مجید دے گی وہ اپنے ساتھ وہ کتاب بھی لائے، ان کو کتاب دی گئی۔ 2 چیزوں کا ذکر اہل کتاب سے کیا گیا۔ اور نور سے مراد امام طبری فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے حق کو روشن کیا، اسلام کو ظاہر کیا، کفر کو مٹایا، اور اسی نور کی وجہ سے وہ باتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے تھے جو یہودی چھپایا کرتے تھے، جن کو وہ ہائیڈ کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہر فرما دیتے تھے۔ اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے
جس سے ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا کہ جس میں وہ یہود، وہ اہل کتاب اختلاف کیا کرتے تھے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے اہل کتاب کا اختلاف، حلال اور حرام اور شریعت کا بیان جو ہے یہ قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ تو نور اور کتاب مبین، نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید۔ اسی طرح امام ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی حنفی، آپ کا وصال 375 ہجری میں ہوا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ جو میں تفاسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کم و بیش 1100-1200 سال قبل کی تفاسیر ہیں۔ انہوں نے اپنی تفاسیر میں یہ نقل کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو امام ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی تفسیر سمرقندی میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد گمراہی سے روشنی، گمراہی سے ہدایت، اور وہ حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ تو انہوں نے بھی نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو لیا ہے۔ اسی طرح امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری، جن کا وصال 468 ہجری میں ہوا، یعنی یہ بھی 1100 سال قبل کے مفسر ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور حضرت قتادہ کو قول نقل کیا ہے کہ اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور یہی زجاج کا قول ہے۔ اور یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے کہ نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، ان کو دیگر تفاسیر میں بھی نقل کیا گیا ہے، جیسے الجامع القرآن، جامع الاحکام القرآن، فتح القدیر، امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر جلالین میں انہوں نے اسی آیت کریمہ کے تحت آپ فرماتے ہیں هو النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اور اسی طرح امام ساوی تفسیر ساوی میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو نام نامی رکھا گیا ہے وہ نور ہے، یعنی انہوں نے نور کو حضور علیہ السلام کا نام بیان فرمایا کہ حضور کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور اس اسم کو رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہر نور حسی اور معنوی کی اصل ہیں۔ یہ میں ابھی اس پہ گفتگو کرتا ہوں کہ نور حسی کیا ہے اور نور معنوی کیا ہے۔ میری تھوڑی سی گفتگو آج علمی بھی ہے، مشکل ہوگی، لیکن میں آسان کر کے بیان کروں گا۔ ہمیں علم سے شغف رکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اب جس ملک میں ہم رہتے ہیں کچھ اپنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں، لیکن غیر مسلم بھی تو ہیں جو اعتراض کرتے ہیں۔ تو جب آپ اسلام کے پوائنٹ آف ویو کو، جب آپ اس کو بیان کریں، ڈیبیٹ کریں، تو اس کو بالکل واضح کر کے کھول کے ہر چیز کو بیان کریں اور اس نوجوان نسل تک اس دین کو پہنچائیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم کی ضیاء اور روشنی آئے۔
معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اہل سنت کا ایک مزاج بنا دیا گیا، اور وہ مزاج یہ بنا دیا گیا کہ جو عالم دین سر نہ لگائے ہم اسے سنتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس میں مزید ترقی ایسی آئی کہ ایسے ایسے نعت خوان جو گویے تھے ان کو پروموٹ کیا گیا باقاعدہ طور پہ، اور پھر انہوں نے محراب و ممبر و سٹیج پہ جو نعت کا تقدس تھا اس کا بھی خیال نہیں کیا۔ اور آج ہمارے اہل سنت کا پھر یہ مزاج بن چکا ہے، محفل میلاد ہو تو اچھے نعت خوان نہ آئیں تو ہم کہتے ہیں محفل اچھی نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ پاکستان میں دیکھیں ساری رات محافل ہوتی ہیں، بڑے بڑے پوسٹر چھپتے ہیں، نعت خوان آ رہے ہیں اور ان کے پھر ریٹ لگتے ہیں باقاعدہ۔ یو کے میں بھی ایسے ہی ہیں۔ میں نعت خوانی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اہل سنت کا میں المیہ بیان کر رہا ہوں۔ ساری رات نعت خوانی ہو رہی ہے اور عالم دین کو ٹائم نہیں دیا جاتا، دین نہیں سیکھا جاتا، ساری رات میں دین کی ایک بات بھی نہیں سیکھی جاتی، اور نمازیں بھی الا ماشاء اللہ پھر قضا ہو رہی ہیں، اور پھر اس کو مزید چارمنگ دینے کے لیے عمرے کے ٹکٹس رکھ دیے گئے، لوگ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ فرض نماز جاتی ہے تو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ جو پیسہ آپ ایک رات میں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ آپ لگا رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا یا یہ سوچا کہ ہمارے مدارس کو بھی ضرورت ہے؟ اہل سنت و جماعت کے مدارس جن میں آپ بچوں کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ انہیں قدیم تعلیم بھی دیں، آپ ان کو سائنس کے ساتھ قرآن کی تعلیم دیں، سائنس کے ساتھ حدیث کی تعلیم دیں، کیا ایسے ہمارے انسٹیٹیوٹس ہمارے مدارس ہیں آج؟ کچھ بھی نہیں۔ ہماری فیملیز میں کتنے بچوں کو ہم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ آپ صرف اس بیڈ فورڈ یو کے میں ہی اندازہ لگا لیں کتنی فیملیز ہیں، کتنے بچوں کو ہم دین کی طرف راغب کرتے ہیں اور دین کی طرف لگاتے ہیں۔ ہماری پرائرٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے، دین نہیں رہ گئی۔ تو آج پھر حالت آپ دیکھ لیں۔ اور جب علماء علمی گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اج مولوی صاحب کی سمجھ ہی نہیں آئی، اوپروں لنگی ہے۔ بھائی آپ کو اتنے سال ہو گئے، آپ علماء کی مجلس میں بیٹھے رہے، تو ابھی بھی آپ کو دین کی بات، اسلام کی بات اوپر سے گزرتی ہے، تو دل میں کب آپ کے آئے گی؟ پھر کب دین کو سمجھیں گے؟ اور اگر آپ کے اوپر سے گزر رہی ہے تو آپ نے بچوں کو کیا دین دینا ہے؟ پھر بچوں کو کیا آپ سکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا کہ حضور کو دو شانیں دی گئیں، بشریت اور نورانیت۔ بشریت کا انکار کفر ہے، اور نورانیت کا انکار، جو شان نورانیت ہے، اس کا انکار گمراہی ہے۔ اب اس میں بھی جو نور آیت کریمہ کی تفسیر میں نے بیان کیا کہ اس میں بعض مفسرین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو لیا ہے، یعنی جو نور و کتاب و مبین، اس نور سے مراد حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، یا اس سے مراد اسلام ہے، یا اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب نور حسی اور نور معنوی، اس میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اس نور سے مراد یا نور حسی ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ،
یعنی حضور کو جو نور عطا کیا گیا وہ ظاہر نور عطا کیا گیا یا اس سے مراد نور معنوی ہے؟ اب اس چیز کو آپ سمجھ لیں تو پھر میں کچھ احادیث آج نقل کر پاؤں گا چونکہ ٹائم مختصر ہے۔ نور حسی سے مراد وہ نور ہے جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، جسے ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں، آبزرو کر سکیں، جیسے دھوپ ہے، لائٹ ہے، چراغ روشن کیا جائے تو اس کی روشنی، یہ نور خود بھی ظاہر ہے اور اپنے دائرے میں آنے والی ہر شے کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ جیسے آپ اس کمرے میں موجود ہیں، آپ لائٹ کو آن کرتے ہیں تو وہ خود لائٹ دے رہی ہے، وہ خود بھی روشن ہے، اور اپنے دائرے میں جہاں جہاں اس کی روشنی جا رہی ہے وہ اس کو بھی کیا کر رہی ہے؟ روشن کر رہی ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، لائٹ ہے، نور ہے، تو جہاں جہاں وہ لائٹ پہنچتی جائے گی اپنے دائرے میں اس کو وہ روشن کرتی چلی جائے گی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نور حسی۔ ذہن میں رکھیے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نور حسی۔ اور نور معنوی وہ نور ہے کہ جس کی روشنی، جس کی لائٹ کو آنکھ تو محسوس نہ کر سکے لیکن عقل کہے کہ اس سے تاریکی کا ازالہ ہو رہا ہے، ظلمت ختم ہو رہی ہے، اندھیرا چھٹ رہا ہے، عقل اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اسلام یہ بھی نور ہے۔ اس معنی سے مراد قرآن یہ بھی نور ہے، ہدایت اور علم بھی نور ہے کہ اس سے گمراہی ختم ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ نور حسی اور نور معنوی ہے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اس میں اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ اس آیت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بیان کیا گیا ہے۔ نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد نور ہدایت یا نور معنوی ہے یا اس سے مراد نور حسی ہے۔ میں نے ڈیفینیشن اس کی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے نور حسی ہونے پہ چند دلائل پیش کروں گا، چونکہ اب وقت ہو چکا ہے۔ ممکن ہے ایک ہی روایت نقل کروں لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گا اور اس کے جو مزید دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ پہلی روایت، اس روایت کو امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی، جن کا وصال 458 ہجری میں ہوا، عظیم محدث ہیں اور آپ شافعی ہیں، انہوں نے اس روایت کو دلائل نبوہ میں نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کا چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھا۔ حضور حسین ترین تھے اور رنگ میں سب سے زیادہ روشن تھے۔ جو شخص بھی حضور سید عالم علیہ السلام کے جمال کو، خوبصورتی کو، حسن کو بیان کرتا تو اس کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا۔ یہ روایات موجود ہیں۔ صحابہ کرام حضور کے حسن کو جب بیان کرتے تو تشبیہ چاند کے ساتھ دیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ انشاءاللہ میں یہ روایات کو نقل کروں گا، اور جو بھی حضور کے حسن و جمال کو بیان کرتا تو وہ کہتا کہ ہماری نظر میں چاند سے زیادہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اقدس ہے، حسین ترین ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ کا رنگ چمکدار اور چہرہ نورانی تھا، آپ کے چہرے سے
نور نکلتا تھا. یہ ہے نور حسی کہ جس سے اشیاء بھی روشن ہو جائیں، جس کو دیکھا جا سکے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھتا تو وہ حضور کا ہو کے رہ جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نور دیا گیا، حسن دیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اس قدر نورانی تھا کہ نور کی ضیاء جو ہے وہ آپ کے چہرے انور سے نکلتی، نور پھوٹتا تھا آپ کے چہرے انور سے. اور آگے آپ فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ انور چاند کی طرح چمکتا تھا، چاند کی طرح روشن تھا. اور امام ترمذی نے شمائل محمدیہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے، اور معجم الاوسط میں بھی نقل کیا گیا، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور امام بخاری کے شیخ اور استاد امام دارمی نے سنن دارمی میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اور یہ کتاب امام بخاری سے پہلے حدیث کی کتاب ہے، اس میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 دانتوں میں خلا تھا، فاصلہ تھا تھوڑا، 2 دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ فاصلہ تھا. اور جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے کے دانتوں سے نور نکلتا تھا. اللہ اکبر. جب حضور گفتگو فرماتے تو وہ جو دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا اس سے نور نکلتا تھا، صحابہ اس کو دیکھا کرتے تھے. یہ نور حسی ہے. تو حضور علیہ السلام کو 2 شانیں دی گئی ہیں، شان بشریت بھی دی گئی ہے اور شان نورانیت بھی دی گئی ہے. آج ہم نے جو نور محمدی علیہ السلام کا بیان کیا، اس میں حضور علیہ السلام کے نور حسی کا بیان ہے، اور اس میں بہت زیادہ روایات ہیں. انشاءاللہ وہ میں ساری روایات آپ کے سامنے نقل کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.